پشاور میوزیم کے باہر یہ یادگار آرمی پبلک اسکول کے بچوں کی یاد میں بنایا گیا ہے۔ آج اس واقعے کے 9 سال بیت گئے۔ آرمی پبلک اسکول واقعے کے بعد حکومت پاکستان نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایک منصوبہ بنایا تھا، اور اس منصوبے کے تحت ملک سے شدت پسندی اور دہشت گردی ختم کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں نے عزم کیا تھا کہ وہ ملک سے شدت پسندی کا خاتمہ کریں گے۔ آرمی پبلک اسکول واقعے کے بعد پاکستان فوج کی جانب سے ملک بھر کے مختلف علاقوں میں فوجی آپریشن بھی کیے گئے تھے، اور اس کے کچھ خاطر خواہ نتائج بھی سامنے آئے تھے، لیکن افغانستان میں افغان طالبان کے آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی نے ایک بار پھر سر اٹھانا شروع کیا ہے، اور حالیہ دنوں میں ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک سیکیورٹی فورسز کی کمپاؤنڈ پہ خودکش حملے کے نتیجے میں 25 آرمی کے جوان جو ہے وہ جان سے گئے ہیں۔ اعداد و شمار کو اگر ہم دیکھیں تو ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے مطابق 2022 میں 365 حملے رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ جنوری سے لے کر اب تک پاکستان میں 800 سے زائد شدت پسندی کے واقعات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ اس دہشت گردی کا حل کیا ہوگا، ہم نے کچھ تجزیہ کاروں سے بات کی ہے۔ پشاور اسکول پہ جب حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد شمالی وزیرستان میں ایک بہت بڑی ملٹری کارروائی شروع ہوئی تھی، اور اس سے پہلے جتنے ملٹری آپریشن ہوئے تھے تو اتنے افیکٹو نہیں تھے، کیونکہ ملیٹنٹس ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جاتے تھے اور پھر وہاں پہ ان کے خلاف کارروائی ہوتی تھی، تو یہ ایک ڈسپلیسمنٹ تھی ملیٹنٹس کی، ان کا خاتمہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن ضرب عضب کے بعد پورے جو ہماری ٹرائبل بلٹ تھی، اور پھر خیبر پختونخوا کے جتنے علاقے تھے، طالبان کا تو صفایا ہو چکا تھا اس سے، یا یہ لوگ روپوش ہو گئے تھے، یہ سارے مجبوراً ان کو افغانستان جانا پڑا، اور پھر انہوں نے وہاں پہ پناہ لی۔ کے پی گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، ایک تو خود ان کے پاس وسائل نہیں ہے، دوسرا ان کے اوپر بوجھ ڈالا گیا ٹرائبل ڈسٹرکٹ کا، تو جو پولیس کا نظام ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک بڑی جو غلطی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ 2021 میں اس وقت کی حکومت نے پیس پروسیس شروع کی تھی، اور یہ پیس پروسیس اس طرح تھی کہ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ تیاری نہیں کی تھی۔ بہت طویل عرصے تک جنگ بندی رہی دونوں سائڈز کی، لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس کا فائدہ طالبان نے اٹھایا۔ فائدہ اس لیے انہوں نے اٹھایا کہ ابھی سیکورٹی اداروں کی رپورٹس ہے کہ سیز فائر کے دوران طالبان نے تقریباً 6000 سے لے کر 8000 اپنے بندے پاکستان کے اندر داخل کرائے۔ تو اب ٹی ٹی پی کافی مضبوط ہو گئی ہے، کیونکہ بہت سارے تقریباً 2 درجن سے زائد چھوٹے موٹے پاکستانی گروپ جو تھے طالبان کے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ لیکن اب جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ علاقے قبضے نہیں کرتے، وہ 10-15 گروپ اور 3-4 کے لگ بھگ لوگ جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پوش ہو جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، پھر جو ہے غائب ہو جاتے ہیں۔ افغان طالبان پہ بہت شدید دباؤ ہے پاکستان کا کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کریں۔ میرے خیال میں اگر افغان طالبان چاہے بھی تو ان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے، ان کی اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اس وقت پاکستانی طالبان کے خلاف کارروائی کرے، اور البتہ وہ چاہتے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے فارن فائٹرز کا، جس میں سرپرست پاکستانی طالبان ہیں، ان کا معاملہ پیسفلی وہ ہینڈل کرے اور حل ہو کرے۔ اب تو یہ ہر جگہ پہ پھیل چکے ہیں۔ بہتر اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ جو لوگ بات چیت چاہتے ہیں اور وہ پاکستان آ کر امن رہنا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس گارنٹرز بھی ہو کہ وہ پاکستان کے ساتھ جب ان کا پیس ڈیل ہو، پاکستان وہ واپس آ جائے، تو کم از کم وہ یہاں کے جو قانون اور آئین ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ میں نے اپنے بیٹے کو پھول کی چھڑی سے بھی نہیں مارا تھا، اس کو لاڈوں میں پالا تھا کیونکہ اکلوتا تھا۔ یہ سمجھتی تھی کہ میرا بچہ میرے گھر میں سیف ہے یا اسکول کے گیٹ کے اندر سیف ہے، باہر وہ سیف نہیں ہے۔ لیکن میں کیا جانتی تھی کہ میرا بچہ اسی اسکول میں اس کی مقتل گاہ بنے گی۔ وہاں ایسے لگ رہا تھا کہ ہر گھر کا بچہ گیا ہے، ایسے فیلنگز تھی۔ اس کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان بنا تو ہماری امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سانحہ آخری سانحہ ہوگا۔ میں ایک ہاؤس وائف ہوں، میں کبھی گھر سے غیر ضروری باہر نہیں گئی، لیکن میں رمضان میں بھی سپریم کورٹ میں کھڑی تھی، میں ہائی کورٹ میں بھی کھڑی تھی، میں نے کبھی یہ جگہ نہیں دیکھی تھی، لیکن میں نے اپنے بیٹی کی خاطر اور اپنے پاکستانی بچوں کی خاطر، تمام بچوں کی خاطر یہ جگہ دیکھ لی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بچے محفوظ رہے۔ میرا بیٹا چلا گیا، اللہ نے اس کو شہادت دی، اللہ اس کی شہادت کو قبول اور منظور کرے، لیکن میں چاہتی تھی کہ کوئی اور ماں نہ روئے، کوئی اور علی نہ جائے، کوئی اور یاسین نہ جائے، کوئی اور مبین نہ جائے، کوئی نہ جائے۔ ہم اسی لیے سڑکوں پہ آئے کہ ہمارا خدا را یہ آخری سانحہ ہو، اس کے بعد کوئی اور سانحہ نہ ہو،
کچھ عرصہ تک تو تھا، لیکن اب پھر وہی حالات ہیں. تو کیا ہم کس چیز کا انتظار کریں گے؟ ہم صرف لاشیں اٹھائیں گے کہ نہیں؟ ہم صرف جو ہے تو مائیں صرف سڑکوں پہ آپ دیکھیں، وہ سارے فوٹیج دیکھیں نا کہ مائیں کیسے جا رہی ہیں. ان کو چادروں کا نہیں پتہ، ان کو جوتوں کا نہیں پتہ، ان کی کیا حالت تھی. میری تو یہی اپیل ہے، اور ہماری ساری اسٹرگل یہی تھی. ہم تو یہی چاہتے تھے کہ دوسری کربلا نہ بنے. ایک چھوٹی کربلا ہم نے 16 دسمبر کو دیکھ لی تھی، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ایک اور کربلا ہو، کوئی اور ایسا واقعہ ہو اور پھر کوئی پلان بنے، پھر سب مل کے بیٹھیں. پاکستان اور بچوں کی اور اتنے بھاری بھاری جنازے نہیں اٹھا سکتا. ہم نے بہت بھاری جنازے اٹھائے، یقین کریں 15 سال کا بچہ، لیکن اس کا اتنا بھاری جنازہ تھا کہ ہماری کمر سیدھی نہیں ہو رہی. ہم نے کیسے اپنے بچے کو مٹی میں دفن کیا یہ ہمیں پتہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس کو ہم نے کبھی پھول کی چھڑی نہیں ماری اور اس کو کیسے بلٹس لگی. ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی ثانیہ پھر ہو، ہم نہیں چاہتے اور مائیں اس طرح روئے. میرے گھر سے خوشیاں چھن گئی. ہمارے گھر میں کوئی ہنستا نہیں ہے. ہمارے گھر میں علی کی آواز کے لیے ہم ترس گئے ہیں.